السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اردو اکیڈمی چینل پر آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ دوستو، یہ ویڈیو اردو ادب سے متعلق ہے۔ 1000 MCQ کرائے جائیں گے۔ آج سے 31 سے 40 تک MCQ سوال و جواب ہوگا۔ یہ آپ کے اردو امتحانات کے لیے، خواہ وہ BPSC تیاری ہو، جھارکھنڈ ٹیٹ ہو، یا UP ٹیٹ ہو، یا UPCS کا پریکشا ہو، سب میں یہ مفید اور کارآمد ہوگا۔ شروع کرتے ہیں۔ پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ نمبر 31 میں ہے، دبستان لکھنؤ کی شاعری کی سب سے نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ دبستان لکھنؤ کی شاعری کی سب سے نمایاں خصوصیت کیا ہے؟ اے ہے خارجیت اور رعایت لفظی، بی سادگی اور بتکلفی، سی داخلیت اور سوز و گداز، ڈی تصوف اور فلسفہ۔ تو دبستانی لکھنؤ کی شاعری کی سب سے نمایاں خصوصیت خارجیت اور لفظی رعایت لفظی ہے۔ یہ آپ کا صحیح ہو جائے گا۔ اور سادگی اور بتکلفی، یہ دبستان دہلی کی خصوصیت ہے۔ دبستان لکھنؤ کے سب سے اہم نمائندہ شاعر شیخ امام بخش ناسک ہیں۔ 32 میں ہے، اردو کے کس مشہور افسانہ نگار کو افسانہ نگاری کا آدم کہا جاتا ہے؟ کس مشہور افسانہ نگار کو افسانہ نگاری کا آدم کہا جاتا ہے؟ ایک کرشن چندر، ڈی راجن سنگھ بیدی، سی سعادت حسن منٹو، ڈی منشی پریم چند۔ تو افسانہ نگار کو افسانہ نگاری کا آدم کس کو کہا جاتا ہے؟ تو منشی پریم چند کو کہا جاتا ہے۔ ڈی صحیح ہو جائے گا آپ کو۔ منشی پریم چند کی پیدائش 1880 عیسوی میں لمحی بنارس میں ہوئی تھی، اور 1936 عیسوی میں ان کی وفات بنارس میں ہو گئی تھی۔ 33 میں ہے، کتاب آب حیات کے مصنف کون ہیں؟ اے سید سلیمان ندوی، ڈی مولانا حالی، سی شبلی نعمانی، ڈی محمد حسین آزاد۔ تو آب حیات کے مصنف مولانا محمد حسین آزاد ہیں۔ ڈی صحیح ہو جائے گا۔ محمد حسین آزاد کی پیدائش 1830 عیسوی میں دہلی میں ہوئی تھی، اور ان کی وفات 1910 عیسوی میں لاہور میں ہوئی تھی۔ 34 میں اردو کی پہلی تمثیلی داستان کون سی ہے؟ اردو کی پہلی تمثیلی داستان کون سی ہے؟ اے باغ و بہار، بی فسانہ عجائب، سی سب رس، ڈی اسم ہوش ربا۔ تو اردو کی پہلی تمثیلی داستان سب رس ہے، جس کو ملا وجہی نے لکھا۔ باغ و بہار امن دہلوی کی داستان ہے۔ فسانہ عجائب رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے۔ 35 میں ہے، غزل کے لغوی معنی کیا ہے؟ اے عورتوں سے باتیں کرنا، بی تاریخی واقعات بیان کرنا، سی بہادری کے گیت گانا، ڈی قدرت کی تعریف کرنا۔ تو غزل کے لغوی معنی ہے عورتوں سے باتیں کرنا۔ یہ آپشن صحیح ہو جائے گا۔ 36 میں ہے، علی گڑھ تحریک کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ علی گڑھ تحریک کا سب سے بڑا مقصد کیا تھا؟ مسلمانوں کی تعلیم اور سماجی اصلاح، بی انگریزی حکومت کی مخالفت، سی قدیم داستانوں کا تحفظ، ڈی صرف شاعری کو فروغ دینا۔ تو علی گڑھ تحریک کا سب سے بڑا مقصد مسلمانوں کی تعلیمی اور سماجی اصلاح تھا۔ یہ صحیح ہو جائے گا آپ سے۔ علی گڑھ کے تحریک کے بانی سر سید احمد خاں ہیں۔ سر سید احمد خاں کی پیدائش 1817 عیسوی میں، اور ان کی وفات 1898 عیسوی میں علی گڑھ میں ہوئی تھی۔
37 में कौन सा मजमुआ कलाम फैज़ अहमद फैज़ का है? कौन सा मजमुआ कलाम फैज़ अहमद फैज़ का है? ए मावरा, बी तलखियाँ, सी नक्श फरियादी, डी परवास। तो सी ऑप्शन सही हो जाए। नक्श फरियादी फैज़ अहमद फैज़ का मजमुआ कलाम है। इनका पहला मजमुआ कलाम है। 1941 में ये शाये हुआ था। मावरा नूर मिराशिद का शेरी मजमुआ है। तलखियाँ साहिल लुधियानी का शेरी मजमुआ है। परवास अली सद्दाब जाफरी का शेरी मजमुआ है। मसनवी शहरुल बयान का मरकजी किरदार कौन है? ए शहजादा सलीम, बी शहजादा गुलजार, सी शहजादा फिरोज, डी शहजादा बेनज़ीर। मसनवी शहरुल बयान का मरकजी किरदार शहजादा बेनज़ीर है। मसनवी शहरुल बयान के मुसन्निफ मीर हसन है। 39 में है उर्दू के किस अदीब को इंशा पर्दाजी का बादशाह कहा जाता है? उर्दू के किस अदीब को इंशा पर्दाजी का बादशाह कहा जाता है? ए अबुल कलाम आज़ाद, बी मोहम्मद हुसैन आज़ाद, सी पतरस बुखारी, डी में है मिर्जा गालिब। तो उर्दू के किस अदीब को इंशा पर्दाजी का बादशाह कहा जाता है? तो बी सही हो जाएगा। इंशा पर्दाजी का बादशाह मोहम्मद हुसैन आज़ाद को कहा जाता है। 40 में है हिंदुस्तान की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी कौन सी है? हिंदुस्तान की पहली उर्दू यूनिवर्सिटी कौन सी है? ए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बी पटना यूनिवर्सिटी, सी जामिया मिलिया इस्लामिया, डी जामिया उस्मानिया। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा डी जामिया उस्मानिया। जामिया उस्मानिया हैदराबाद में कायम हुआ था 1918 में। जामिया उस्मानिया 1918 में हैदराबाद में कायम हुआ था। ये उर्दू की पहली यूनिवर्सिटी है। दोस्तों, आज के लिए 10 सवाल की मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।